بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2 جنوری 2021 بروز ہفتہ، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر واٹس ایپ فیس بک گروپس میں شیئر کر دیا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو اے میں موسم کے حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس بار میں یو اے کی گورنمنٹ کی طرف سے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کیا ان کے مطابق آج بارش کے امکان کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں درجہ حرارت بھی 5 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا، اور متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں میں کل جمعہ کے بعد سے یا جمعہ کے دن سے بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیو اپڈیٹس کے مطابق نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کے مطابق متحدہ عرب امارات کا موسم ہفتے کو بارش کے امکان کے ساتھ آبار آلود رہے گا اور بہت زیادہ ٹھنڈ پڑے گی، اور آج کے لیے موسم کی پیشگوئی عام طور پر اور جزوی طور پر آبار آلود رہنا ہی مناسب رہے گی، جبکہ کم علاقوں میں مغرب کی طرف سے بادل ظاہر ہوں گے اور ہلکی ہلکی بارش کا امکان بھی اس بارے میں ظاہر کیا جا رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے کچھ حصوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کل جمعہ کے بعد ساپیر کے وقت بھی ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس بارے میں راس الخیمہ، الفجیرہ میں تھوبان کے علاقے اور عجمان میں منامہ اور شارجہ کے امارات کے ساحل میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش بھی ہوئی تھی کل والے دن، اور براق کے مشرقی علاقوں میں بھی بارش کا امکان دیکھا گیا تھا۔ اس بار میں حکام نے گاڑی چلانے والوں کو گیلے روڈ یا چکنے روڈ پر گاڑی چلانے سے محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا ہے، کیونکہ وہ اس پر پھسلن ہوگی اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر زیادہ پھسلن ہو تو سفر کرنے سے پہلے موسم کی صورتحال بھی آپ کو جان لینا چاہیے، اور سفر کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر بھی آپ کو اپنانا ضروری ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ موسم کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آج ابوظہبی میں ٹول گیٹس کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اور بھی نیو اپڈیٹ جاری کی گئے ہیں، اور خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کو جرمانے سے مستثنی حاصل ہوگا۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق 1 جنوری ابوظہبی کے ٹول گیٹ کو چالو کرنے سے ایک دن پہلے یعنی کہ کل کی بات کر رہے ہیں، تقریباً 2 لاکھ روڈ استعمال کرنے والوں نے اپنا ڈراب اکاؤنٹ چالو کروا لیا ہے، اور آج 2 جنوری کو سسٹم کی نفاذ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سسٹم کو مکمل طور پر چالو بھی کر لیا گیا ہے، اور اس بار میں انہوں نے اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے کچھ نے 1,85,000 انفرادی گاڑیاں ہیں، جن میں سے 15,000 کمپنی کے طور پر بھی رجسٹر ہو چکی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جبکہ گاڑی چلانے والوں پر زور بھی دیا گیا ہے کہ جرمانوں سے بچنے کے لیے اندراج کریں، جبکہ کچھ الزامات سے مستثنی ہے، یعنی کہ جن کو جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں ابوظہبی میں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹریفک سینٹر ITC نے اہل رمزوں سے مستثنی کے لیے 8,000 سے زیادہ درخواستوں کی منظوری دے دی، جن میں 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہری شامل ہیں، ریٹائرڈ شہری شامل ہیں، معذور افراد شامل ہیں، اور کم آمدنی والے شہری بھی اس میں شامل ہیں۔ تاہم چھوٹ صرف ایک گاڑی تک کی محدود رہے گی، اور اس بارے میں مستثنی زبروں کو ڈرب کی ویب سائٹس دیکھنے، سسٹم میں اندراج کروانے اور چھوٹ کی قسم کی وضاحت کر کے ضروری دستاویزات ڈاکومنٹ سے اس کے ساتھ منسلک کرنا ہوگے، تبھی جا کر آپ کی درخواست جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور منظور کی جائے گی اگر قابل عمل ہوئی تو۔ اور اس بارے میں جو لوگ ان کیٹیگریز میں شامل نہیں ہیں ان کو ڈرب ٹول کی ویب سائٹ یعنی کہ DARP ITC.gov پر جاننا ہوگا، یا گوگل پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے ڈرب کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کروا کے اس کے اندر اندراج کروانا ہوگا۔ اس بارے میں 4 درہم ٹول گیٹ 4 اہم پلوں پر واقع جمع کیا جائے گا، جن میں سے نمبر 1 پر شیخ زید برج، شیخ خلیفہ برج، المختہ برج اور مصفہ برج ہفتہ کے روز سے جمعرات تک ٹول کو جمع کریں گی، جبکہ جمعہ سے لے کر باقی تمام عوامی چھٹیوں کے اوقات میں کوئی ٹول جمع نہیں کیا جائے گا۔ اس بار میں ٹول جمع کرنے کے لیے صبح 7 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک اور شام 5 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہی محدود رہے گا، اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جب عوامی چھٹیاں دی جاتی ہیں یا کوئی تہوار آتا ہے یا جمعہ کے دن بھی کوئی ٹول وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ روزانہ ٹولز گاڑیوں کے لیے 16 درہم ہوں گے، جبکہ غیر مستقیم اوقات جمعہ اور عوامی تعطیلات کے دوران ان کو مستثنی حاصل ہوگا۔ ایک سے زیادہ گاڑی رکھنے والے افراد کے لیے ہر گاڑی کے لیے ماہانہ ٹول کیپ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سسٹم میں درج ہیں، جبکہ پہلی گاڑی کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹول جو ہے 200 درہم، دوسری گاڑی کے لیے زیادہ درہم 150 درہم، اور ہر اضافی گاڑی کے لیے درہم
100 درہم کی رقم جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے، اور اگر انفرادی گاڑیوں میں سے کسی کو چھوٹ مل جاتی ہے تو باقی گاڑیوں پر ماہانہ حد کا اطلاق ہوگا، اور اس بار میں کارپوریٹ گاڑیوں کے لیے صرف منظور شدہ ٹولوں کا اطلاق ہوگا بغیر کسی یومیہ یا ماہانہ ٹول کیپ کے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی، کیونکہ ابوظہبی ڈرب ٹول گیٹ جو ہے آج سے شروع کیا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ تفصیلات جو ہے اس بارے میں شیئر کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں مختلف جگہوں پر کام کرنے والے افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی اب ضرورت نہیں رہے گی، اور اس بارے میں جو مکمل ڈیٹیل جو ہے انہوں نے جاری کی ہے ان کا جاننا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابوظہبی میں شاپ اور ریسٹورانٹ کے ملازمین جو کہ کووڈ-19 ویکسین لے چکے ہیں، اب انہیں ہر 24 دن کے بعد PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور حکام نے جمعے کو یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا۔ اس بار میں ابوظہبی میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ ان تمام باشندوں پر لاگو کیا گیا ہے جو کہ ریسٹورانٹ، کافی شاپ، سپر مارکیٹوں، بیکروں، مالز اینڈ شاپنگ سینٹرز، قصابوں اور دیگر گروسریز شاپ میں کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ اعلان جاری کیا گیا تھا۔ جبکہ اس بارے میں نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باقاعدہ کووڈ-19 ٹیسٹ ان ملازموں کے لیے اب بھی لازمی رہے گا جن کو ابھی تک ویکسین نہیں لی گئی یا جنہوں نے ابھی تک نہیں لگوائی ہے، اور ان اداروں کو جانچ کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جبکہ شامل شدہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین تمام صحت کے مراکز میں رہائشیوں کو مفت دستیاب ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں 11 سرکاری ملازمتیں نکلی ہیں، اور اس سال کے میں آپ کو اگر کیریئر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ان خالی اسامیوں پر آپ نے جلدی سے اپلائی کرنا ہے اور ایک اچھا سا روزگار اپنے لیے چن لینا ہے اگر آپ اس کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ تو اس بار میں متحدہ عرب امارات میں روزگار کے نئے مواقع کے ساتھ ساتھ مضبوط ملازمت کی منڈی کا آغاز دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دبئی career.com.ae نے اپنی ویب سائٹ پر سرکاری ملازمت کے مواقع شائع کیے ہیں، جن میں سے بہت ساری نوکریوں کے 40,000 درہم ماہانہ تک کی تنخواہ کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں نمبر 1 کی جاب کی بات کریں تو وہ ہے HR ڈیٹا انالسٹ۔ اس میں دبئی گورنمنٹ ہیومن ریسورس کے میں شامل ہوگا۔ اس کی تعلیمی قابلیت بھی بیچلر ڈگری رکھی گئی ہے، لیکن مطلوبہ قومیت صرف متحدہ عرب امارات، جبکہ ماہانہ تنخواہ غیر متعین ہے، جس میں نہیں بتایا گیا، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، اور اس میں کام کرنے کے اوقات بھی آپ کو مکمل ٹائم دینا پڑے گا جیسے باقی دیتے ہیں۔ نمبر 2 کی جاب کی بات کر لی جائے تو اس کا نام ہے ہیڈ آف ایڈمن سروس اینڈ سپلائر سیکشن۔ اس میں یہ ملازمت کی خریداری کی قسم ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ مواصلات کارپوریشن بھی شامل ہے۔ تعلیمی سطح اس کی بھی بیچلر رکھی گئی ہے۔